محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ مبارک ذکر فرمایا ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ان واقعات میں بہت بڑے عبر ہیں، بہت بڑے حکم ہیں، مواعظ ہیں، تسلی ہے، تسکین ہے لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں یہ واقعات جو ہیں یہ ذریعہ ہیں تصدیق رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور پاک نے ان واقعات کی خبر دی ہے، جبکہ حضور پاک نے کبھی سفر نہیں فرمایا، کسی یونیورسٹی میں تشریف نہیں لے گئے، کوئی آپ کے علمی اسباب نہیں. تو صاف بات ہے کہ یہ اخبار اللہ کی طرف. سیدنا ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. مال، اہل، عیال، دولت، تمام نعمتوں سے اللہ نے سرفراز فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امتحان آیا، ابتلاء آیا، اختبار آیا. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ہم پر پریشانیاں، عذاب، بیماریاں، تکلیفیں آتی. جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب، اللہ کسی پر کوئی بلا مصیبت نازل نہیں کرتے مگر کسی گناہ کی. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں ہم کر کے بھول گئے، مدتیں گزر گئی، یاد نہ رہے، لیکن اللہ کی طرف سے حساب آ گیا. تو بعض اوقات بلکہ اکثر جو ہے، اغلب جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اس کی سبب جو ہے وہ گناہ. اور اسی کی وہ حدیث مبارک بھی تائید کرتی ہے جس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ انہلک وفینا الصالحون، کہ یا رسول اللہ ایسے عذاب آئیں گے کہ اس میں اچھے لوگ جو ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اذا کثر فیکم الخبث، کہ جب بے حیائی بڑھ جائے گی تو پھر عذاب آ جائے گا. پھر جب عذاب آ جاتے ہیں تو اس میں جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی پس جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ تو گندم پیستے ہیں نا، لیکن کوئی کنکر آ جائے وہ بھی پس جاتا ہے.
اس میں کوئی کیڑا ویڑا آ جائے وہ بھی پھر جاتا ہے، حالانکہ آپ تو گندم لے گئے تھے پیسنے کے لیے۔ تو یہ ایک قاعدہ۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ابتلاء و اختبار ہوتا ہے کہ اس کے بندے ہیں، عابد ہیں، مقرب الی اللہ ہیں، کوئی ان کے گناہ بھی نہیں ہیں، کبھی نافرمانی بھی نہیں کی، لیکن پھر بھی ان پہ مصیبتیں آ گئیں۔ جیسے انبیاء تو معصوم ہیں، لیکن بڑی بڑی مصیبتیں آ گئیں۔ آپ نے پڑھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کتنی بڑا امتحان گزرا، اپنی اولاد کے ہاتھوں اتنے بڑے امتحان سے گزرے، کمر جھک گئی، آنکھیں مبارک روتے روتے سفید ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا گناہ تھا؟ معصوم تھے، ان کو بھائیوں نے جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ اور پھر بھائیوں نے بیچ دیا۔ اور یوسف علیہ السلام ایک نبی کے بیٹے ہیں اور آپ نے بھی نبی ہونا ہے، لیکن غلاموں کی حیثیت میں بک رہے ہیں۔ اس دور میں باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں جن میں غلاموں کو اور کنیزاؤں کو اور لڑکیوں کو بیچا جاتا تھا، بولی لگتی تھی باقاعدہ اور لوگ خریدتے تھے۔ آج بولی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر بولی کے بک جاتا ہے سب کچھ۔ اب لوگ اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں، بولی دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یا بزور بازو اٹھا لیتے ہیں یا بزور زر اٹھا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہے کہ اللہ کے نبی کا بیٹا ہے اور بھائیوں نے زیادتی کی ہے اور غلام ہو کے بک رہے ہیں۔ اور پھر جن لوگوں نے اتنی چاؤ سے، اتنی محبتوں سے، اتنی دولتوں سے خریدا تھا، اسی گھر میں امتحان آ گیا۔ اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام بالکل نہ کردہ گناہ میں بالکل بے گناہ معصوم، اور وہ سزا دینے والے بھی جانتے ہیں کہ بے گناہ ہے لیکن جیل بھیج دیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو جیل میں پڑے ہیں مجرم ہیں، کئی بے گناہ ہیں، رگڑے گئے بیچارے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے، ہمیں جو پکڑ لیا ہے۔ اور پھر پولیس ان پہ اتنا ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیتی ہے اور ساتھ کہتی ہے کہ بڑا مضبوط آدمی ہے، بات بتاتا نہیں، اس نے کیا ہو تو بتائے غریب۔ بھئی اس نے چوری کی ہو چلو مارو گے تو بتا دے گا، جس نے کی نہیں تو کیا بتائے؟ اچھا جھوٹ ووٹ کہہ دے گا ہاں میں نے کی ہے، وہ کہیں گے کہاں ہے؟ تو کہا کی تو ہے نہیں، کہاں سے نکال کے دے؟ وہ کہیں گے ہاں دیکھو بڑا مضبوط ہے، اتنی مار کھا رہا ہے، بتاتا نہیں۔ تو اب یہ ایک علم نشرہ بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی سامنے ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن کتنا بڑا امتحان ہے، مہینے نہیں سال تک جیل میں بیٹھے رہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل جانا پڑا، کوڑے کھانے پڑے، جرم کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل جانا پڑا، جرم کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھئی میں قاضی نہیں بنتا، کہ بھئی یہ مشکل کام ہے، آدمی لاکھ عدالت کرے لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، میں نہیں بنتا، یہ جرم ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی اللہ کی زمین تنگ ہو گئی، یعنی امام بخاری جیسا آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے بہت
حالانکہ اپنی کتاب میں حدیث نقل کی ہے کہ موت کی دعا نہ مانگو، مجبور ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی انبیاء پر، صلحاء پر، اللہ کے اولیاء پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ اختبار، ابتلا، امتحان ہوتا ہے۔ اس کی آسانی کے ساتھ ایک مثال سمجھ لیں کہ مثلاً آپ سے کسی آدمی کا تعلق ہے، دوستی ہے، آپ بھائی بنے ہوئے ہیں، آپ اس کو آزمانے کے لیے کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو بالکل، حالانکہ کوئی آپ کو ضرورت نہیں، لیکن بھی میرا دوست ہے، میں امتحان تو لوں، کھرا ہے کہ کھوٹا ہے۔ وہ جیسے کسی فلسفی نے لکھا ہے نا کہ دوستی آزمانے کا ایک طریقہ ہے کہ تمہارا دوست بڑا آدمی ہے تو اس سے پیسے مانگ لو، اور غریب آدمی دوست ہے تو اس کو کچھ پیسے دے دو، انشاءاللہ 6 مہینے میں پتہ لگ جائے گا دوستی کا۔ تو بہرحال اسی طرح پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اپنے مومن بندوں کو ایسے تو نہیں چھوڑتے، ہم بھی امتحان لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک سورت کی پہلی آیت ہے کہ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا گمان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایمان کا دعویٰ کریں گے، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں گے، پھر ہم ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالیں گے؟ تو ان پر ابتلا اس لیے آتے ہیں کہ ان کی آزمائش ہے کہ ابراہیم کو جب اللہ نے خلیل بنا دیا تو پھر خلیل کا امتحان تو ہوگا۔ اللہ کی دوستی آسان تو نہیں ہے، اور ان ابتلاءات سے پھر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی شان اللہ بلند کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتنے امتحانوں سے گزرے، لیکن شان بلند ہوتی گئی کہ کم ہو گئی؟ آج بھی آپ، یعنی آپ حضرت ابراہیم کی امت نہیں ہیں، آپ حضور پاک کی امت ہیں، لیکن درود پڑھ رہے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو شان اللہ نے اونچی کر۔ یوسف علیہ السلام پہ ابتلا کا دور آیا، اس کے بعد اللہ نے شان اونچی کر دی کہ وہ تخت پہ بیٹھا ہے اور بھائی سامنے سائل بن کے کھڑے ہیں، گندم مانگنے آئے۔ اور اس کے بعد پھر اقرار کرتے ہیں کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، یوسف اللہ کی قسم ہے واقعی اللہ نے آپ کو شان دیا، ہم گناہگار تھے، ہم خطا کار۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب امتحانوں سے گزرے تو اللہ نے اتنا اونچا نام کر دیا کہ جب جنازہ اٹھا ہے تو کتنے تاریخ کہتی ہے کہ کتنے ہزار عیسائی جو تھے صرف جنازہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک فقیر عالم کا اتنا بڑا جنازہ، کوئی بڑے آدمیوں کے تو ہو جاتے ہیں نا کہ چلو سرکاری یہ انتظامات یہ وہ، لیکن عالم فقیر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ اتنا بڑا امتحان گزرا، لیکن آج بھی دیکھیں کہ دنیا کا کوئی مسلمانوں کا مدرسہ ہوگا بخاری شریف پڑھائی جائے گی۔
وہ مدرسہ دیوبندیوں کا ہو، اہل حدیثوں کا ہو، بریلویوں کا ہو، بخاری شریف پڑھیں گے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں بڑا ابتلا کا دور گزرا، لیکن اللہ نے شان اتنا بلند فرما دی کہ آج بھی اگر روئے زمین کی مجموعی مسلم آبادی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فقہ حنفی کے پیروکار ملیں گے۔ تو یہ ابتلاءات اس لیے ہوتے ہیں، اور قرآن مقدس کا ایک اسلوب ہے کہ وہ ان تفاصیل میں نہیں جاتے، ایک اصولی بات اللہ ذکر فرما دیتے ہیں کہ حضرت ایوب کو تکلیف پہنچی، اور اسی میں شان پیغمبر ہے، اسی میں عظمت پیغمبر ہے کہ تکلیف کو کھولا نہیں گیا۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، بعض روایات تو بالکل ناقابل اعتماد ہیں، اور بعض روایات میں سے کچھ حصے جو ہیں وہ علماء نے، جیسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، جو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو ابتلا آیا اس کی وجہ جو تھی، ابلیس ملعون نے اللہ کی درگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تیرا بندہ ہے، تیرا عبادت گزار ہے، کون سی نعمت ہے جو آپ نے اس کو نہیں دی؟ ہم سب ماشاءاللہ مکے میں ہیں، اللہ محروم نہ کرے، ہر نعمت موجود ہے، لہذا ماشاءاللہ آپ بھی مہاجر، میں بھی مہاجر، ورنہ صحیح معنی میں اللہ کے حرمین کے لیے آج سے لوگ جو 40-50 سال پہلے آئے تھے وہ اللہ کے لیے آئے تھے، کیوں اس دور میں تو نہ یہاں بجلی تھی، نہ پنکھا تھا، نہ مکیف تھا، نہ روٹی تھی، حاجی آتے تھے ان سے گندم لوگ خریدتے تھے، حاجی آتے تھے ان سے دالیں خریدی جاتی تھیں، اور بالکل چھوٹی سی ایک، یعنی سب سے بڑی بازار جو ہم نے اپنے بچپن میں جب ہم قرآن شریف یاد کرتے تھے چھوٹے تھے، یہ صفا مروا تھی بس، کہ مسئلہ میں جو لوہے کی پل ہے نا، سبز پل، اس کے سامنے رباط تھی نواباد بہاولپور کی، اس میں ہم رہتے تھے، تو ہم حرم سے وہاں تک ڈر کے مارے نہیں جا سکتے، اندھیرا، چھوٹے چھوٹے مکان، گلیاں، ڈر لگتا، بیٹھے رہتے تھے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پڑھنے پڑھانے سے فارغ ہوں تو پھر ہم ساتھ جائیں، کبھی تو ان کے ساتھ آ کے سو جاتے، جب ہم جاتے وہ ہمیں اٹھا کے لے جاتے، ہم ڈر کے مارے یعنی یہاں تک نہیں جا سکتے۔ اور حرم میں ٹھنڈا پانی کیا ہے، سرائیاں کنکریوں پہ رکھ دیتے تھے، عصر کو پانی اوپر ڈال دیتے تھے، ہوا لگے گی وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یہی ٹھنڈا پانی۔ اس وقت تو میں مانتا ہوں کہ جو لوگ آئے تھے نا وہ اللہ کے لیے آئے تھے، حرمین کے لیے آئے تھے، اخلاص تھا۔ اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں سب ہم میرے جیسے پیسوں کے لیے۔ جس آدمی کا وہاں اللہ کی رحمت سے اپنا کھوتا بھی نہیں تھا نا، گدا بھی نہیں تھی نا، وہ بھی یہاں کہتا ہے جی ماڈل پرانا ہو گیا، گاڑی کا نئی لے رہا ہے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، کیوں نہ، صاحب کا تحقیق کرو تو انشاءاللہ کھوتا بھی دروازے پہ نہیں ہوگا۔
اور یہاں ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ جناب، معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کسی منسٹر رہا ہے یا کوئی بہت بڑا آدمی رہا ہے، کعبہ شریف میں ہے موبائل ہاتھ میں ہے، طواف میں ہے موبائل ہاتھ میں ہے، نماز میں ہے آگے موبائل رکھا ہوا ہے، گانے لگ رہے ہیں، موسیقی لگ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، کون سے تم اتنے بڑے اہم آدمی ہو کہ اگر حرم میں 15 منٹ کے لیے موبائل بند کر دو گے تو تمہارے پیچھے کوئی انقلاب آ جائے گا، ہاٹ لائن پر تیرا رابطہ بڑا ضروری ہے؟ کیا ہے، جیت مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں ایک قصہ یہ بھی لکھا گیا کہ شیطان ملعون نے عرض کیا کہ مولا تیرا بندہ ہے لیکن آپ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، اولاد ہے، اولادوں کی اولاد ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ہر مال ہے، اب بھی تیرا شکر نہ کرے تو کیا کرے؟ آپ سارا مال چھین لیں، دیکھیں کیسے شکر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ملعون، چلو ہم آزماتے ہیں اپنے بندے کو، تو اللہ کے حکم سے آپ کا مال جو تھا نا سارا مر گیا، سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے تھے، مویشی تھے، سارے کے سارے ایک ہی دن میں مر گیا۔ ایوب علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ پتہ نہیں حضرت کوئی ایسی بیماری آئی ہے کہ وہ مال آپ کا سارا ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اتنا دیر اس مال کے کام میں لگ جاتی تھی نا، اب وہ بھی اللہ کے ذکر میں گزرے گی۔ اس کے بعد ایسا انقلاب آیا کہ مکان گرا جس میں آپ کا اہل، عیال، اولاد، پوتے پوتیاں، سارا خاندان ختم۔ صرف ایک بی بی بچ گئی، زوجہ محترمہ، جس کا نام لیہ بنت میشا تھا، اور بعض علماء کہتے ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی۔ صرف ایک بیوی بچی، باقی سب خاندان ختم۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا ہر حال میں شکر ہے، جتنا ٹائم بچوں میں، بیوی میں، اولاد میں لگتا تھا وہ بھی اللہ کے ذکر میں بڑھا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری ہوئی۔ یہ بھی مختلف روایات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ جذام کی، جیسے کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، اس قسم کی بیماری تھی کہ سارا بدن مبارک پھٹ گیا۔ ان تمام حالات کے باوجود بھی آپ کے ذکر اور شکر میں فرق نہیں آیا۔ میں دوں گا خود میں نہیں دے سکتا، جو رکھا ہے لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب بچہ 5 سال کا ہوتا ہے اور بڑے آدمی اس کو پینٹ شرٹ پہنا کے اور ٹائی لگا کے اور انگلش اسکولوں میں لے کے جاتے ہیں، انگلی پکڑ کے پہلی دفعہ باپ ماں سب ساتھ جا رہے ہیں، تو ان کے دماغوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا بڑا آدمی بنے گا، افسر بنے گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اور ایک غریب اپنے بچے کو پکڑ کے جب حافظ اور قاری اور مولوی کے پاس مسجد میں لے جاتا، اس کو یقین ہوتا ہے کچھ ہی نہیں بنے گا، یار قرآن تو پڑھ جائے گا، میرے مرنے کے بعد مجھے دعا تو کر دے گا، بنے گا تو کچھ نہیں ہے، کیوں بنے گا تو پھر مولوی کو بنتا۔ لیکن حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاملہ الٹ کر دیتے ہیں کہ وہ سوٹڈ بوٹڈ تو ہم نے بوٹ پالش کرتے دیکھے ہیں، لیکن اگر ایک نے صرف قرآن یاد کیا، اللہ نے اس قرآن کی برکت سے اسے اونچا کر دیا۔ اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو نا جی، کسی مسجد میں جا کے اذان دے تو روٹیاں بہت، نماز پڑھا تو تب بھی کام چل جاتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ درخواست ہو 1000 اسامی کے لیے کھلے تو 2 لاکھ درخواست دیتے ہیں گریجویٹ، لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی قاری حافظ قرآن درخواست لے کے لائن میں نہیں کھڑا ہوگا۔ اللہ پھر ان کی لاج رکھے۔ رمضان المبارک آ جائے، سردار ہے، وڈیرا ہے، پیر صاحب ہے، مخدوم صاحب ہے، اولاد ایم اے ہے، پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، مسلح پہ اس غریب کا بیٹا کھڑا ہوگا، سب پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور وڈیرا صاحب گودا سائیں جب مر جائے تو جنازہ وہی مسجد والا مولوی پڑھائے گا، وہ اپنا بیٹا جو ہے جس نے آکسفورڈ سے ڈگریاں لی ہے اس سے تو آتا ہی نہیں جنازہ پڑھائے مٹی۔ اللہ پھر معاملہ کرتے ہیں کہ جن کو تم نے حقیر سمجھا تھا نا، جب بچہ پیدا ہوگا مرو گے تو انہی کا میں تمہیں محتاج کروں گا کہ باپ مرا ہوا ہے اسے ہی مولوی صاحب کو تو بلاؤ غسل دے، بابا تمہارے پاس جو ڈگری ہے ایم اے کی باپ کو غسل بھی نہیں دے سکتے، اور صحیح کفن کا کپڑا کتنا لگے گا؟ بے وقوف تم جو اتنے پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ، فارسی ایس ایم آر سی پی کی ڈگریاں ہیں تمہارے پاس، باپ کو کفن پہنانے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ اور جناب قبر میں کیسے رکھیں؟ ٹانگیں ادھر ہوں یا ادھر ہوں تو نہیں، اندمان کو بلاؤ۔ اور چہرہ کدھر کریں جی؟ کعبے کی طرف، اور کیا پتا کعبہ ادھر ہے ادھر ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا مال ختم، اولاد ختم اور جائیداد ختم اور بدن میں بھی بیماری ہو گئی۔ بعض لوگوں نے بہرحال یہی لکھا ہے کہ سارے بدن پہ اس بیماری کا اثر تھا، ماں سوائے دل کے اور زبان کے، اور اس سے آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کیڑے تھے بدن میں، لیکن ایسی باتیں جو ہیں وہ ناقابل اعتماد ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے انبیاء کو آزمائشیں تو دیتے ہیں، لیکن ایسی آزمائش نہیں دیتے کہ کوئی پیغمبر پہ طنز کر سکے۔ بہرحال قرآن پاک نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ کیا بیماری تھی، ماں بھی من ضر، بس بیماری تھی، تکلیف تھی۔ کہتے ہیں کہ اسی واقعات میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پھر اس شہر کو چھوڑ کے شہر کے تھوڑا دور باہر ایک جھوپڑی میں پھر آپ نے زندگی گزارنی شروع فرمائی، اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ وہی آپ کی ایک بیوی تھی جو مزدوری کر کے جو کچھ ملتا تھا لوگوں کے گھر میں کام کر کے کھانا لے آتی، کھلا دیتی۔ کتابوں میں آیا ہے کہ ایک دن شیطان ملعون جو ہے، یہ شیطان لعین جو ہے نا، اس کے بڑے جال ہیں، بس دعا کرو اللہ اس کے جالوں سے بچا لے گا۔ تو ایک بزرگ کی شکل میں یہ خود بھی پیر بن جاتا ہے نا، بڑا بدبخت ہے۔ اچھا، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی قبروں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، جب ان کے آتے ہیں نا سجدے کرنے والے آواز دیتے ہیں جاؤ ہم نے تمہارا کام کر دیا ہوگا۔ کمال ہو گیا جی، پیر صاحب نے خود مجھے کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب میں جنگل میں بھٹک گیا تھا، بس پیر سائیں کو یاد کیا، پیر صاحب نے سامنے خود آ گئے، مجھے ملے، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے راستے پہ پہنچا دیا۔ ابلیس ایک دن بڑے ایک بزرگ کی شکل بن کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ بی بی لیا جب گزری تو کہنے لگا کہ تم ایوب کی بیوی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تمہارا خاوند کو بڑی تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیمار ہے۔ انہوں نے کہا تم دیکھو تکلیفیں کر رہی ہو؟ اس نے کہا اللہ کی مرضی ہے، اب جب سکھ کے دن اپنے شوہر کے ساتھ گزارے ہیں تو دکھ کے کیسے نہ گزاروں۔ انہوں نے کہا
بڑا آسان ایک مسئلہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اپنے شوہر کو سمجھا دو کہ حارث کے نام کی منت مان لے کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو میں حارث کے نام پہ ایک نظر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا بات سنو، پہلے تو نظر ہم کیا، ہمیں کھانے کو نہیں ملتا تو نظر کیا چڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بڑی ضرورت نہیں ہوتی نظر کی، منت ہے، منت ایک آنے کی بھی ہو سکتی ہے، 1 کروڑ کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ تم بڑی منت مانو، 1 آنا 2 آنے کی کوئی میٹھی چیز لے کے بس نظر چڑھا دینا حارث کے نام کی، اور تمہارا خاون جو ہے وہ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ بی بی بھی خوش ہو گئی، اسی لیے نا کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ بڑا خوش ہو کے آئی حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں، کہا آج ایک مجھے بزرگ ملا تھا، او ایسا چہرہ، ایسا لباس، ایسا انداز گفتگو، اور پھر ان کو آپ کی ساری تکلیف کا بھی پتہ تھا، اور اس نے کہا ہے کہ بس صرف حارث کے نام کی منت مان لیں اور کل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس عالم میں بھی اللہ کا پیغمبر جلال میں آ گئے، فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ بزرگ کون تھا؟ ان کا نہیں، ان کا وہ شیطان تھا، حارث شیطان کا نام ہے۔ میں اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی منت مانوں؟ نبی ہو کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں غیر سے شفا کی امید کروں اور غیر کے نام کی منت اور نظر نیاز، کہ نبی کی بیوی ہو کے اتنی بے صبر ہو گئی ہوگی اب مجھے حارث اور شیطان کی منتوں کے بارے میں مشورے دیتی ہو؟ میں نے کہا حضرت مجھے کیا پتا، مجھے تو نظر آیا ایک بزرگ ہے۔ انہوں نے کہا بہرحال تم نے مشورہ تو دیا ہے نا کہ غیر اللہ کے نام پہ منت مانو، چاہے وہ شیطان نہ ہوتا، تم کہتے ہم اللہ کے سوا غیر کی منت کیسے مانیں؟ اب تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے قسم کھا لی ہے، اللہ نے مجھے صحت دی، تندرستی دی، تو میں تمہیں 100 بیت مانوں گا۔ بی بی بیچاری رو کے چپ ہو گئی، اور بعض لوگوں نے یہ واقعات بھی لکھے ہیں کہ اب تکلیف جو تھی وہ زبان مبارک پہ بھی آ گئی، اس سے زبان بھی متاثر ہونے لگی، تو پھر حضرت ایوب رو پڑے اللہ کے آگے کہ یا اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک مجھے تکلیفیں آئی ہیں، میں نے کبھی تیرے شکر میں کمی نہیں کی اور کبھی میں نے نہیں مانگا، لیکن جب تک زبان تھی تو تیرا ذکر تو تھا نا میری، اسی باقی میرا حوصلہ، لذت، شوق صرف تیرے نام لینے میں ہے، اب زبان بھی رک رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر قرآن میں بھی ہے، فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایوب علیہ السلام ارکض برجلک ھذا، مرو اپنا پاؤں سے، اور اس سے جو چشمہ نکلے اس ٹھنڈے پانی سے آپ پانی پئیں بھی اور غسل بھی کریں۔ تو اب حضرت ایوب علیہ السلام نے جب پاؤں مبارک کو زمین پہ مارا تو ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی بھی پیا، پھر غسل بھی فرمایا، اور اللہ کی شان ہے کہ بس وہ پانی پینے اور غسل کرنے کی دیر تھی کہ تمام بیماریاں ختم۔ کیوں؟ شفا دینے والا تو اللہ ہے نا، اذا مرضت فہو یشفین، جب وہ شفا کا فیصلہ فرما لے تو پھر کیا دیر لگتی ہے۔
اللہ اکبر. جب ساری دنیا کی دوائیں ناکام ہو جاتی ہیں، میرے اپنے دوست ہیں، منسٹر بھی رہے، میرے بڑے قریبی دوست ہیں، حاجی سیف اللہ صاحب، بڑا ہمارا تعلق ہے ان کے والد سے، ہمارے والد کا، اور یعنی بڑے خاندانی طور پہ مراسم ہیں. ان بیچاروں کی ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ گئی. بہت پڑھا لکھا آدمی، ماشاءاللہ قابل آدمی. اب وہ ڈاکٹر صاحبان نے آپریشن کیے، بڑے آدمی تھے، لاہور میں، اسلام آباد، کراچی، پتہ نہیں کتنی کتنی بڑی ہسپتالوں میں گئے. آپریشن ہو گیا، لیکن جب اس پر پلسٹر چڑھا دیا گیا، خدا کی شان یہ ہے کہ جب وہ وقت آ جائے کہ بھی 3 ہفتے کے بعد کھولنا ہے، کھولے تو اسی طرح لگا، جڑے نہیں. اللہ کی شان ہے کہ وہ ایک اللہ کی قدرت کا ایک لوشن ہوتا ہے جو ہڈی کو جوڑتا ہے، وہ اندر پیدا ہی نہ ہو. ڈاکٹر صاحبان پھر اس کو برابر کر کے پھر پلسٹر چڑھا دے بھی، اور کیا کریں. کوئی ایسا ڈاکٹر، کوئی ایسا ہسپتال، کوئی ایسا ماہر نہیں چھوڑا انہوں نے، لیکن جب بھی پلسٹر کھولے وہ ٹانگ جڑتی نہیں. جیسے رکھی تھی اسی طرح رکھی رہتا. اندر انہوں نے پتہ نہیں وہ ایسے یعنی لوہے کے وہ بھی ڈالے اور نٹ لگائے، بولٹ لگائے، پلیٹیں لگائیں، نہیں جو. تو ایک ہمارے بھی بزرگ تھے، شیخ تھے، ان کے بھی شیخ تھے، اللہ والے تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. بہت بڑے موحد اور بہت بڑے شیخ. اتفاق سے یہ ہسپتال میں تھے، شاید اللہ عالم لاہور میں تھے یا کہاں تھے، یہ مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ حضرت بھی اتفاق سے لاہور گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت حاجی سیف اللہ بھی یہاں ہسپتال میں ہے اور 6 مہینے 8 مہینے گزر گئے ہیں، بیچارہ پریشان ہے، اور آپ سے اس کو بڑی محبت بھی تھی، تو دعا کر لیں. انہوں نے کہا اچھا. آپ ہسپتال تشریف لے گئے، حال حوال پوچھا، انہوں نے تفصیل سے اپنی ساری تکلیف کا ذکر کیا. تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، بسم اللہ اعوذ بعظمت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. فرمایا آج تو میں پڑھ دیتا ہوں، ایسے صبح شام پڑھ کے اسی جگہ کو پکڑ لیا کرو اور یہ پڑھ کے دم کر دیا کرو. حضرت نے پڑھا اور دم کیا، 3 دفعہ، پتہ نہیں 4 دفعہ، پتہ نہیں 5 دفعہ. اور چلے گئے. اس کو کسی نے بتلایا کہ کراچی میں ایک آدمی ہے، وہ ان معاملات کا بہت بڑا ماہر ہے اور بڑی دنیا اس سے فیض یاب ہو رہی ہے. وہ صاحب الغرض تھا بیچارہ، انہوں نے فوراً جہاز پکڑا، پہنچ گئے. یعنی دوسرے دن وہاں پہنچ گئے، اور ساتھ انہوں نے ایک ہسپتال کراچی میں بھی اپنا ایڈمیشن لے لیا کہ وہاں بھی دکھا دوں. اچھا، وہ آدمی جو تھا وہ بھی بہت بڑا ماہر تھا ماشاءاللہ ہڈیوں کا. لائن لگی ہوتی تھی صبح صبح لوگوں کی، اور ٹوکن ملتے تھے، وہ نمبر وار ہر کسی کو دیکھتا تھا. تو بہرحال وہ آیا، جب ان کا نمبر آیا تو اس نے آ کے ایسے ہاتھ رکھا، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، اور کہا بھی حاجی صاحب آپ کی ٹانگ تو ٹھیک ہو گئی ہے، آپ خواہ گھبرا رہے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے علاج کی، جائے ضرورت ہو تو میں دوں. حاجی صاحب کہا اچھا خدا کرے ہو گئی ہو.
لیکن اس آدمی کا کیا اعتبار ہے؟ یعنی ایسے ہاتھ رکھ لو، یوں کر لو، نہ ایکس رے، نہ ایم آر آئی، نہ اس کا کوئی فیصلہ، کیا دیکھ لیا اس نے اندر سے؟ رجسٹر چڑھا ہوا ہے، یہ ادھر ہاتھ رکھتا ہے، یوں کرتا ہے، کہتا ہے جی ٹھیک ہو، کیا ٹھیک ہو؟ میں نے کہا ایسے لوگ بے وقوف بناتے ہیں، چلو ہسپتال میں جاتے ہیں۔ ہسپتال میں داخل ہو گئے، انہوں نے جناب ایم آر آئی کیا، انہوں نے کہا اچھا آپ کی ٹانگ تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ کہ مجھے اعتبار نہ ہے، ڈاکٹروں نے پکڑ کے کھڑا کر دیا، بستر کاٹ دیا، ٹانگ تمہاری جڑ گئی ہے، اب کس بات کے ڈر رہے ہو تم؟ باقی یہ ورزش ہے، کچھ دن تمہیں سائیکل چلوائیں گے، کچھ دن مالش والش کرتے رہیں گے اور ٹانگ تمہاری ٹھیک ہو۔ تو جب اللہ شفا دینے پہ آتے ہیں تو ایک دفعہ پڑھا دعا حضور پاک کی اور ٹھیک ہو۔ لیکن وہ پڑھنے والی زبان بھی تو ہو نا، اب زبان ہو میرے جیسی گندی تو 100 دفعہ پڑھیں۔ سارا دن تو ہم گالیاں نکالیں، پھر اثر کیا ہو؟ سارا دن ہم گلا کریں لوگوں کا، اثر کیسے ہو؟ سارا دن ہم جھوٹ بولیں تو اثر کیسے ہو؟ سارا دن اس زبان کو ہم گناہوں میں استعمال کریں، پھر اثر کیسے ہو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب غسل کیا اور نکلے ماشاءاللہ تو بالکل تندرست ہو گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے لباس بھی پہنچا دیا تو آپ نے لباس فاخرہ پہنا اور جھوپڑے سے ہٹ کے بیٹھ گئے۔ بی بی جو گئی تھی شہر بیچاری روٹی لینے کے لیے واپس آئی، جھوپڑا خالی ہے، باہر دیکھا تو ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچاری پردہ کر کے کھڑی ہو گئی، میرا ایک بیمار شوہر تھا ادھر، انہوں نے کہا وہی تو میں ہوں اللہ کی بندی۔ انہوں نے کہا تم مسافر ہو، کون ہو، کیوں ہم دکھیاروں سے مذاق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بی بی میں ایوب ہوں۔ جب حضرت ایوب نے بات کی تو بیوی نے آواز پہچانی، دیکھا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا چشمہ نہیں دیکھ رہی ہے، چشمہ جاری ہو سکتا ہے تو میری بیماری نہیں جا سکتی۔ اللہ راضی ہو گئے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اوقب برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اس آیت میں اللہ نے اس طرح ذکر نہیں فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے آپ کی دعا سن لی۔ یہاں یوں اللہ نے ذکر فرمایا اکتفا، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے وہ بیماری ختم کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، آپ کا اہل بھی آپ کو لوٹا دیا۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، صرف یہ نہیں کہ اولاد لوٹا دی بلکہ اتنی اولاد اور بھی عطا فرما دی۔ رحمتاً من عندنا وذکریٰ للعابدین، یہ سارا ہم نے کیا ہماری طرف سے رحمت تھی اور نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نصیحت تھی، مواعظ تھے، اس میں حکمت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی یعنی اشارہ ہوا کہ کبھی تکلیفیں بدن میں بھی آتی ہیں، کبھی تکلیفیں مال میں بھی آتی ہیں، کبھی تکلیفیں اہل میں بھی آتی ہیں، کبھی تکلیفیں دشمنوں کی طرف سے بھی آتی ہیں۔ تو ہر حال میں بندے کا کام ہے کہ صبر کرے، شکر کرے اور اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑے، اللہ کے دروازے پہ پڑا رہے، اور جب مجبور ہو کے دل سے آواز اور دعا نکلے گی نا تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ اللہ آپ پر بھی، ہم پہ بھی، سب پہ رحمتیں فرمائیں اور تمام پریشانیاں دور فرما دیں۔ کہتے جی کہ اگر کسی آدمی نے غسل خانے میں غسل کیا ہے لیکن کپڑا نہیں باندھا ہوا،
اور اس نے اسی حالت میں یعنی وضو بھی کیا غسل بھی کیا، چونکہ کپڑے نہیں تھے ننگا تھا، تو اب غسل کرنے کے بعد کپڑے پہننے کے بعد دوبارہ وضو کرے؟ بالکل نہیں۔ دیکھو نا، اگر تھوڑا سا عقل استعمال کر لو تو پریشانی تو نہیں ہوگی نا۔ بھئی اللہ کے بندے، اگر ایک آدمی کا بغیر کپڑے باندھے ہوئے غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا؟ دیکھو نا، غسل تب کرو گے، اللہ رحمت کرے، جب اختلاف ہوگا یا میاں بیوی ملیں گے، یعنی حد سے اکبر ہوگا جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو نہیں ہوتا۔ اور کپڑے باندھنے کا حکم کیوں ہے کہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے، پردہ رہے۔ جب حمام میں دروازہ ہے، بند ہے، چہار دیواری ہے، کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے، بات ختم ہو گئی۔ ایک بڑا آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ کپڑا وغیرہ کی پابندی جو ہے وہاں لگائی گئی کہ ہم مثلا نہر پہ غسل کرتے ہیں، حوض پہ کرتے ہیں، جھیل پہ کرتے ہیں، چشموں پہ کرتے ہیں، لوگ گزریں گے تو کسی کی نظر نہ پڑ جائے، بغیر کپڑا باندھے غسل نہ کریں، کیونکہ اگر عورا پہ جو ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے اس کا کھولنا دکھانا جو ہے وہ ملعون ہے، لعنت ہے، دیکھنے والے پر بھی اور دکھلانے والے پر بھی۔ لیکن جب ہم نے حمام میں دروازہ بند کر دیا، بات ختم ہو گئی، پردہ ہو گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہاں، یہ تو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ حمام میں بھی کپڑا باندھ لیتے ہیں، یہ ایک ادب ہے، حیا ہے کہ بھائی بندوں سے تو ہم چھپ گئے لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، تو اللہ سے تو کپڑے میں بھی نہیں چھپ سکتے۔ اللہ کے آگے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ جو حکم ہے ہم نے اس کی تعمیل کر دی، لیکن شرط یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے استنجا کر کے باقاعدہ جیسے نماز کا وضو کرتے ہو وضو کرے، کلی کرے، ناک میں پانی دے، پھر غسل کرے، تو اب غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آدمی نے ویسے پانی بہا لیا، چاہے 10 دفعہ صابن مار لیا، لیکن پہلے وضو نہیں کیا تو اب وضو کرنا پڑے گا، چاہے غسل خانے میں ہو چاہے کہیں۔ اور حتیٰ کہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ مثلا ایک جگہ اسی کچی ہے تو انہوں نے کہا کہ پہلے وضو کر لو اور غسل کر لو، پاؤں بعد میں دھو۔ اور اگر جگہ پکی ہے اور پانی رکتا ہی نہیں ہے، جیسے آج کل حمام ہوتے ہیں اندر فرش لگے ہوتے ہیں، اوپر پانی گرا اور پانی نکل گیا تو اسی وقت دھو لیں پاؤں۔ نماز جو ہے نا میرا بھائی، وہ تو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا وقت جو ہے جب سورج ڈوب گیا اثر ختم، لیکن ایسے وقت میں انتظار نہ کریں۔ حضور نے فرمایا منافقوں کی نماز ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں، ابھی پڑھیں گے، ابھی پڑھیں گے، ابھی پڑھیں گے، سورج پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر بھاگ کے ٹھونگے مارتے ہیں۔ فرمایا یہ منافقوں کی نماز، نماز وقت پہ پڑھا کریں۔ ایک ہے کہ بندہ مجبور تھا، بیمار تھا، سو گیا، اٹھا، دیکھا تھوڑا سا وقت باقی ہے سورج ڈوبنے والا، جلدی سے پڑھ لے۔ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے اس نے پڑھ لی تو نماز وقت پہ ہو گئی۔ کہتے جی کہ بعض لوگ پاکستان سے آتے ہیں اور حج افراد کی نیت کر کے میقات سے احرام باندھتے ہیں اور یہاں حج کی بکری نہیں دیتے، بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ حج افراد میں بکری دینا واجب ہے ہی نہیں، اگر دینا چاہو تو 100 دے دو، لیکن شرعاً حج مفرد والے پہ بکری واجب نہیں ہوتی۔ حج تمتع ہو یا حج قران ہو تو اس کے اندر تو بکری دینا واجب ہوتی ہے، اگر حج افراد ہے تو بکری دینا واجب نہیں ہوتا۔ نکاح کے اندر جو ہے میرا عزیز صرف یہ ہے کہ اعلان ہو، گواہ ہو، بس۔ باقی جو سنت ہے خطبہ بھی ہو، مسجد میں ہو، اور 2 شہود جو ہیں وہ دیندار قسم کے لوگ گواہ ہوں،
یہ ساری چیزیں افضل ہے، سنت ہے، ورنہ اعلان ہو گیا، 2 گواہ موجود ہیں، چاہے خطبہ بھی نہیں پڑا، ایجاب قبول ہو گیا، حق الوار ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ وضو کے بعد پانی پینا کوئی حکم نہیں کہ جب بھی وضو کرو پانی پیو، یہ حکم نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے، علماء نے اپنے تجارب لکھے ہیں کہ بھئی وضو کے بعد پانی پینے سے اللہ صحت دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، شریعت کا کوئی حکم نہیں کہ جب آپ وضو کریں پانی پئیں۔ کہ ایک آدمی نے عمرہ کرنا تھا، اس نے مثلا مکہ شریف میں رہتا ہے، اس نے اپنے گھر میں غسل کیا، اپنے گھر سے 2 چادریں باندھی اور پھر مسجد تنعیم گیا اور وہاں جا کے 2 رکعت پڑھی اور نیت کر کے عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کپڑے وہاں باندھے جائیں، یہ ضروری نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور موقع ملے تو غسل بھی وہاں کرے، وضو بھی وہاں کرے، کپڑے بھی وہاں بدلے اور 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتا ہوا آ جائے۔ لیکن ایک آدمی ہے مسافر ہے کہ جی میں وہاں اگر احرام کی چادریں باندھوں گا تو باقی کپڑے کدھر کروں گا، گٹھڑی لے کے پھروں گا، حرم میں اندر جانے نہیں دیں گے، تو اب میں کیا کروں؟ اچھا بھی میں اپنے گھر سے تیاری کر کے ہر چیز سامان وغیرہ رکھ کے غسل کر کے چادریں باندھ کے، احرام چادروں کا نام نہیں ہوتا، احرام میں آدمی داخل ہوتا ہے نیت کرنے کے ساتھ۔ یہ 2 چادریں جو ہیں یہ لباس الاحرام ہے، یہ احرام نہیں ہوتا ہے، یہ تو احرام کا ایک لباس ہے مردوں کے لیے، ورنہ اصل احرام آپ ساری زندگی 2 چادریں باندھے رہیں تو یہ تھوڑا ہے کہ آپ محرم بن جائیں گے۔ محرم تب ہوں گے جب آپ نیت کریں گے کہ لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب آپ کا احرام کی پابندیاں شروع ہوگی، صرف 2 چادریں باندھنے کے لیے تو ساری زندگی جوگی جو ہیں 2 چادریں باندھ کے پھرتے ہیں، وہ محرم تھوڑے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو آج کل پیر فقیر بننے کا شوق ہوتا ہے، وہ بھی ایسے 2 چادریں باندھ لیتے ہیں، کوئی 1 چادر باندھ لیتا ہے اور بالکل کچھ نہ باندھے، وہ تو پھر بڑا فقیر ہو گیا، وہ تو بالکل آخری مرتبے پہ پہنچ گیا، کہتے ہیں پہنچ گیا ہے، باقی پہنچ گیا ہے۔ اللہ ہدایت دے ہمارے حال پہ بس۔ کہتے جی کہ میرے والد محترم کے چچا ہیں اور ان کے بیٹے ہیں وہ قادیانی ہیں، اگر وہ مر جائیں تو ان کی غمی میں جانا، جنازہ تو آپ نہیں پڑھ سکتے، قادیانی کافر ہے، متفق علیہ، اور کافر کا جنازہ نہیں ہوتا، قادیانی کے کفر میں تو کوئی شبہ نہیں نا، بالاتفاق مسئلہ ہے، تو کافر کا جنازہ مسلمان نہیں پڑھ سکتے۔ باقی آنا جانا ملنا ایک دوسرے سے غمی ہمدردی وہ تو کافروں سے بھی ہوتی ہے، وہ تو کافروں کے ساتھ بھی دکھ سکھ میں، شادی میں آدمی جاتا ہے، خوشی میں بھی جاتا ہے، غمی میں بھی جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو شریعت میں منع ہے کہ آپ ان کے لیے جنازہ پڑھیں یا ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، وہ حرام ہے، کافر کی مغفرت ہوتی نہیں تو دعا کیسے کی جائے؟ بہرحال اگر کسی لڑکی کا رشتہ قادیانی سے ہو اور لڑکی مسلمان ہے، نکاح نہیں ہوگا، کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ اچھا پہلے ہو گیا، اب پتہ لگا ہے قادیانی ہے تو گویا نکاح ختم ہو گیا، کیونکہ جب شوہر کافر ہے تو بیوی مسلمان ہے، نکاح ہو ہی نہیں سکتا، ایسی لڑکی کو ان کے گھر میں نہیں رہنا چاہیے قطعاً کسی حال میں، کیونکہ کسی مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ ان کی لڑکیوں سے، ان کی بھی لڑکیوں سے نکاح کی اجازت ہے، ورنہ مسلمان لڑکی کسی یہودی سے شادی نہیں کر سکتی، کسی عیسائی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور قادیانی کے کفر میں کوئی جھگڑا نہیں، یعنی بالاتفاق
پوری امت اسلام کا ان کے خلاف کفر کا فتویٰ ہے، لہذا نہ تو ان سے رشتہ داری ہوگی، نہ ان کا آپ جنازے میں شریک ہوں گے، اور نہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ باقی رسمن دنیا داری کرنا، آنا جانا، تجارت، معاملات، لین دین، یہ تو ہر کسی کے ساتھ جائز ہے۔ آج ساری دنیا مسلمان کا تمام کافر ملکوں سے بزنس ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، بینک ہے، آنا جانا ہے، جہاز ہے، کرائے ہیں، یہ تو معاملات دنیاوی معاملے کی حد تک تو درست ہے، لیکن دینی معاملے میں رشتہ نہ رکھیں اور کوشش کریں، اور جو ان میں زندہ ہیں ان کے لیے محنت بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بدلنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب راضی ہو جائیں تو ہدایت ملتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء فی امر یکون، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء فی امر یکون، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء فی امر یکون۔ اللہم یسر امورنا فرج همومنا اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات۔ اللہم فرج هم المحمومین ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی قوت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی طاغوتی طاقتوں کی شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی طاغوتی طاقتوں سے مٹانے کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین، ہم عاجز ہیں، گناہگار ہیں، بیکار ہیں، لیکن تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، خالی نہ لوٹا۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مایوس نہ فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، ان کا مستقبل روشن فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين